وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند اتباع کے وجہ چھاوتی کی الصلاۃ والسلام علیک یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لك الذب الكمل لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. حمد و ثنا مالک کائنات رب ذوالجلال جل جلالہ و تمام مکانہ و اعظم شانہ کی اپنی محبتوں، عقیدتوں اور مسرتوں کا خراج بارد رسالت معمور مجسم شفیع معظم سرکار دوال امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد محترم حاضرین کرام و سامعین حضرات، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع بڑا اہم ٹاپک ہے، بلکہ اس کے بارے میں علم حاصل کرنا بھی فرض علوم میں سے ہے. یعنی انسان جب بالغ ہو جاتا ہے تو بلوغت کے بعد جو اس پر کچھ علم حاصل کرنا فرض ہو جاتے ہیں، جو احکام اس کے ساتھ فرائض کی حیثیت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، ان میں سے ایک علم یہ بھی ہے حلال کے فضائل. حلال و حرام کا علم ہونا یہ مسلمان ہونے کے ناطے ہم سب کے لیے سیکھنا ضروری ہے. آج خطبہ کے اندر ہم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 88 سننے کی سعادت حاصل کی ہے. خالق کائنات رب کریم اللہ پاک ہمیں حلال و طیب عقیدہ کھانے کا حکم ارشاد فرماتا ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا. جو اللہ نے تمہیں پاک اور پاکیزہ ستھرا رزق عطا کیا ہے اس میں سے کھاؤ. اسی آیت مبارکہ کا دوسرا جزء اللہ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ. اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو. دو چیزیں ہیں کہ جب بندہ مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ پر ایمان لے آتا ہے، تو ایمان کا تعلق رب کے خوف کے ساتھ ہوتا ہے. جب بندہ ایمان والا ہوتا ہے اس کو رب کا خوف بھی ہوتا ہے، تو پھر اس کے لیے اس احکام پر عمل کرنا کہ پاکیزہ اور حلال اور ستھرا رزق کھائے، اس کے لیے کوئی پرابلم نہیں کرنا. جب بندہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا ایمان میں کمی آنا شروع ہوتی ہے تو اس وقت کے اندر وہ حلال و حرام کے اندر تمیز کرنا ماں بھی امتیاز کی طرف جانے کی کوشش نہیں کرتا کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے. بس یہی کہ رزق آ رہا ہے جہاں سے بھی آئے وہ اکٹھا کرنے کی کوششوں میں لگ جاتا ہے. جبکہ اگر ہم واقعات کی روشنی میں دیکھیں تو حلیت الاولیاء کے اندر ایک واقعہ موجود ہے کہ رزق حلال کی کتنی فضیلت ہے. رزق حلال کھانا ایک اور میسر ہو جانا اور اس کا تناول کرنا اور اس سے اجزاء کا نشو و نما ہونا، بڑھوتری ہونا، وہ کتنا فائدہ مند ہے، کتنا فضیلت والا ہے. اولاً تو آج اگر ہم اپنے اس عصر حاضر کے اندر تھوڑا سا نظر دہرائیں تو ہم لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ لوگوں کے دل بڑے سخت ہوتے ہیں. دلوں کی سختی اس طرح ہے کہ جناب غریبوں کا بھی حق کھا جاتے ہیں اور بیچارے لاچاروں کا بھی جناب پٹھا بہا کے رکھ دیتے ہیں. یعنی اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے رزق کی طرف دیکھیں، اگر رزق حلال ہو تو دل نرم ہوتا ہے. جب انسان کا دل نرم ہوتا ہے تو وہ انسانیت کو بھی سمجھتا ہے، مسلمان ہونے کے ناطے اپنے دوسرے مسلمان کو بھائی سمجھتے ہوئے اس کے درد کو محسوس کرتا ہے.
دل کی نرمی ہمارے لیے ایک اشد ضرورت ہے۔ آج عصر حاضر میں دل نرم ہونا، اس کی کمی کی باعث یہی وجہ ہے کہ رزق حلال میں کمی ہے۔ اگر حلال رزق ہو تو دل کی سختی ختم ہوتی ہے، بندہ اپنے رب سے مانگتا ہے تو آنسو گرتے ہیں، اللہ کے حضور جب بلایا جائے تو فوراً لپک کر آتا ہے کہ میرے رب کا فرمان آ گیا ہے، میں نے اپنے رب کا فرض ادا کرنا ہے۔ لیکن جب بندے کا دل سخت ہو تو اس کو کہا بھی جائے جناب نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیتا ہے، وہ پیشاب کے قطروں کا بہانہ لگا دیتا ہے، وہ کپڑے صاف نہ ہونے کا بہانہ لگا دیتا ہے، وہ جناب کوئی نہ کوئی ایسا بہانہ لگا کر اپنے آپ کو نماز سے بری ذمہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آج معاشرے کے اندر دل کی سختی کی وجہ سے وہ اسلامی احکامات سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھتا ہوں۔ حضرت عمر بن صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں وقت کے امام احمد بن حنبل کے پاس گیا اور ان سے جا کر یہی سوال کیا کہ حضور مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیے جس سے میرا دل نرم ہو جائے، دل کی نرمی کا نسخہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیا اور توجہ کرنے لگے، توجہ کرنے کے بعد سر اٹھایا تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ جملہ ہمیں اپنے دل کی تختی پر لکھنا چاہیے۔ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اپنا رزق حلال کر لو تمہارا دل نرم ہو جائے، رزق حلال کر لو دل نرم ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں یہ میں نے سنا اور اس کے بعد آگے چلنے لگا تو رستے کے اندر حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے بہت بڑے ولی، ان کے ساتھ میرا ملاقات ہو گئی بالمشافہ۔ میں نے ان سے بھی عرض کی کہ حضور مجھے یہ بتائیے دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ذکر کرنے میں مشغول ہو جاؤ دل نرم ہو جائے گا۔ تو حضرت عمر بن صالح کہتے ہیں میں نے حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ حضور میں حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس گیا تھا، تو جب انہوں نے یہ سنا تو خوشی سے مسکرائے اور خندہ پیشانی کے ساتھ پوچھنے لگے کہ امام صاحب نے کیا جواب دیا تھا؟ کہا کہ انہوں نے فرمایا کہ رزق حلال کر دو۔ کہا انہوں نے تو اصل چیز بیان کر دی ہے دل نرم کرنے کی، ذکر اللہ بھی کرتا ہے لیکن در اصل حقیقت دل نرم کرتا ہے رزق حلال۔ اس کے بعد فرماتے ہیں میں عبد الوہاب بن ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے گزرا تو میں ان سے بھی ملاقات پایا، تو میں ان کے پاس گیا اور میں نے پوچھا کہ حضور بتائیے دل نرم کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے بھی یہی جواب ارشاد فرمایا کہ ذکر اللہ سے دل نرم ہوتا ہے۔ کہتے میں نے کہا کہ حضور میں امام احمد بن حنبل کے پاس بھی گیا تھا، انہوں نے مسکرا کے پوچھا کہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا انہوں نے کہا ہے کہ رزق حلال سے دل نرم ہوتا ہے۔ تو انہوں نے بھی وہی جواب دیا جو حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا۔ فرمایا کہ یہ تو انہوں نے اصل بات کہہ دی ہے۔ اگر ہم اس واقعے کی روشنی میں جو ہلیت الولیاء کے اندر لکھا ہے اگر دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تینوں کے تینوں اولیاء کرام اس بات پر تربیت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ رزق حلال ہو تو بندے کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور دل کی نرمی انسان کو مسلمان کا درد محسوس کراتی ہے، انسان کو ظلم لگتا ہے، دھوکہ دیتے ہوئے محسوس ہوتا ہے، گناہ کرتے ہوئے گناہ محسوس ہوتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے دل کی سختی ہمیں اس طرف راغب نہیں ہونے دیتی۔ آج بھائی کا خون پی رہا ہے، غریبوں کا ناداروں کا حق مارا جا رہا ہے، بھائی بہن کا حصہ کھا کر ڈکار نہیں دیتا، اور والدین اپنے بچوں کو نواز دیتے ہیں، بیٹیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے؟ دل کی سختی ہے۔ دل کی سختی کی بنا پر آج معاشرہ اس کھانے پر کھڑا ہے، آئے دن آزمائش، آئے دن پریشانیاں، جس کو ہم دور کر سکتے ہیں تو آج بھی ہم اپنے رزق کی طرف ذرا نظر گھما کر دیکھیں کہ اگر کہیں نہ کہیں پریشانی وجہ لاحق ہو رہی ہے تو اپنے رزق کو ذرا ٹٹولیں کہ کہیں حرام کی آمیزش تو نہیں آ رہی، کہیں وہ معاملہ تو نہیں آ رہا جس سے ہمیں شریعت نے منع کر دیا تھا۔ کیونکہ اگر ہم غور کریں تو بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جو لوگ حق سمجھ کر کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ ناحق ہوتا ہے۔ آج چھوٹی سے چھوٹی دکان دیکھ لیں، چھوٹے سے چھوٹا ٹھیلا دیکھ لیں، کوئی بڑے سے بڑی فیکٹری دیکھ لیں، ہر طرح کا مال انسان خود کہتا ہے کہ تیار ہو جاتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے دھول
چٹانا یہ ہمارے معاشرے کا سمجھنے کے وتیرہ بن چکا ہے. وہ حق سمجھتے ہیں کہ جناب ہم نے فلاں کو وہ والا 2 نمبر مال بیچ دیا، پتہ نہیں چلا. تو یہ 2 نمبر مال آپ نے بیچ دیا، آپ نے اپنی زبان کی اور اپنے ہاتھ کی صفائی دکھا دی، لیکن کل قیامت کو پکڑیں گے تو کیا جواب دو گے؟ آج حالات ہمارے سامنے ہیں. بعض بزرگوں نے یہاں تک فرمایا ہے کہ زکات دینے کے باوجود انسان، روزے رکھنے کے باوجود انسان، نماز پڑھنے کے باوجود اس کو برکت میسر نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہی ہے، فرمایا کہ وہ رزق حلال نہیں کماتا ہے. حلال کی کمی کی وجہ سے اس کے اندر یہ برکت محسوس نہیں کرتا. ایک بڑے مشہور بزرگ ہیں حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے کسی بازار سے کھجوریں لی اور کھجوریں لے کر آپ جانے لگے تو آپ کے نیچے ایک کھجور پڑی ہوئی تھی. تو آپ کو محسوس ہوا کہ میرے تھیلے سے کھجور گری ہوگی جو میں نے لی ہے. تو آپ نے ایک کھجور پکڑی اور اس کے اندر ڈال دی اور اس کے بعد چل دیے. آپ فرماتے ہیں میں مسجد اقصی میں گیا، بیت المقدس میں، رات کو دیکھا تو اللہ کے 2 نورانی فرشتے مجھے نظر آئے جو آپس میں یہ بات کر رہے تھے کہ وہ سامنے جو عبادت کرتا ہوا شخص ہے یہ ابراہیم بن ادم ہے. پھر وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ یہ وہی شخص ہے نا کھجور والا جس کو ایک کھجور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو ولایت کے مقام سے ہٹا کر نچلا درجہ دے دیا. آپ فرماتے میں نے گفتگو سنی، اگلے ہی دن صبح جا کر بھاگ کر اس کھجور والے کے پاس گیا اور اس کی کھجوریں واپس کی اور توبہ کی اور واپس آیا تو رات کو پھر بیت المقدس کے اندر عبادت کر رہا تھا، مسجد اقصی کے اندر. تو پھر ان نورانی فرشتوں کو میں نے ملاحظہ کیا تو وہ باتیں کرنے لگے کہ یہ وہی ابراہیم بن ادم ہے نا کہ جو کھجور والے کہ جنہوں نے کھجور کے مالک کو کھجور واپس کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ولایت کا مقام واپس فرما دیا. ہم غور کریں، ایک کھجور کا معاملہ تھا تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کس قدر پریشان ہوئے اور اللہ کے ہاں ان کی مقبولیت کو کم کرنے دینے والی چیز کیا تھی؟ یہ صرف ایک کھجور تھی کہ جو وہ اپنا سمجھ کر اپنے تھیلے میں ڈال چکے تھے، لیکن بعد میں معاملہ کچھ اور نظر آیا. تو اگر ہم غور کریں تو ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جناب یہاں تو نوٹوں کی گٹھی کے اندر نقلی نوٹ ڈال کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے کمال کر دیا. ہم تو آج مرچوں کے اندر جناب وہ اینٹوں کا بھورا ڈال کر سمجھتے ہیں کمال ہو گیا. پتی کے اندر ملاوٹ ہے، دودھ کے اندر ملاوٹ ہے. آج تو جناب دوسرے مسلمان بھائی کی جوتی پہن کر چلے جانے والا اپنا حق سمجھتا ہے کہ میں نے جوتی پہن کر آ گیا ہوں. کیا ہم اپنے معاشرے کو سبق دے رہے ہیں؟ کل کو ہم اپنی اولاد سے کیا ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ جناب ہماری اولاد کتنی اچھی نکل آئے گی؟ ہم اپنے بارے میں غور کریں نا کہ جناب یہاں پر مسجد میں آیا بندہ بغیر اجازت کے بوٹ اتارے دوسرے کی جوتی پہن کر وضو کرنے چلا گیا یا واش روم کرنے چلا گیا. ہم نے اس سے اجازت لی نہیں، ہم سمجھے کہ جناب نے اجازت دی بھی تھی. بندہ خدا تم نے دوسرے کا حق مارا کہ اس کی مالک کی جوتی کے بغیر تم نے اس مالک سے اجازت لیے بغیر پہن کر تم واش روم میں چلا گیا. یہ تو مسجد کے آداب ہے. یہاں پر تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہا ہوں جوتی کی. آیت میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جوتی فلاں کی چوری ہو گئی. یہ تو ایک بات ہے، یہ مسجد کا معاملہ ہے. آج تو لاکھوں ہڑپ دینے کے بعد بھی نکال نہیں دیا جاتا. تو پھر سمجھتے ہیں کہ جناب یہ تو مجبوری ہے، ہماری ضرورت ہے، ہم تو کام کر رہے ہیں. ایک جاب کے اندر ڈبل ٹرپل جناب معاملات کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رزق کے حلال کما رہے ہوتے ہیں. ہم سارے کبھی کسی مفتی صاحب کے پاس کہ اہل شرع اہل علم کے پاس بیٹھ کر ہم نے اپنے بارے میں بتایا کہ جناب ہم یہ کام کر رہے ہیں، اس میں حق کیا ہے، غلط کیا ہے، فاسد کیا ہے، باطل کیا ہے. ہم نے کسی سے نہیں پوچھا کیونکہ جب مال آ رہا ہو تو ہم کسی سے نہیں پوچھتے. پھنس جائیں تو اسی پھر پوچھنے کے لیے چلے جاتے ہیں، پھر دعائیں کراتے پھرتے چلے جاتے ہیں. اور کریں ہم جہاں سے مال اکٹھا کر رہے ہیں وہ مال کی حیثیت کیسی ہے، اس بات پر بھی غور کرنا ہے. حلال کما رہے ہیں یا نہیں کما رہے، اس پر بھی ہمیں علم حاصل کرنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، بڑے غور و توجہ سے یہ سنیے گا حدیث مبارکہ. ٹائم تھوڑا ہوتا ہے لیکن مواد زیادہ ہے. لیکن علم دین کے بارے میں یہ بات آپ کو پچھلے جمعے بھی بتائی تھی کہ یہ سیکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. یہ فرض علوم میں سے تو وہ جو علوم فرض ہیں ان کا تو سیکھنا ہی فرض ہے نا. تو ان میں سے یہ ایک علم ہے حلال کا علم حاصل کرنا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں
نبی پاک صاحب الولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاک ہی چیز کو پسند فرماتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ جناب دوسروں کا ہاتھ مارو، ڈکیتیاں کرو، ڈاکے مارو، ملاوٹ کا مال لاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو، جناب صحیح ہے، یہ سخاوت کام نہیں آئے گی، وہ زکات بھی قبول نہیں ہوگی، وہ نمازیں پڑھے نمازیں قبول نہیں، بلکہ ایک اللہ کے نبی کی امت تھی، وہ رو رہے تھے اور دعائیں کر رہے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غالباً، آپ نے پوچھا یا اللہ اس کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی؟ فرمایا کہ اس کا رزق حلال ہی نہیں، اس کی دعا کیوں قبول ہوگی؟ یہاں پر اس روایت میں غور کیجیے گا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہی کو پسند فرماتا ہے، جو رب کی راہ میں دینا ہے وہ پاک ہونا چاہیے، جو خود بھی کھانا ہے وہ بھی پاک ہونا چاہیے۔ آگے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے نا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو بھی حکم ارشاد فرمایا ہے۔ آؤ قرآن پاک کی آیات بینات کی طرف دیکھتے ہیں، خالی یہ نہیں ہے کہ جو اعلیٰ لوگ ہیں ان کے لیے معافی نہ، بلکہ ان کے لیے زیادہ تکنے کی ضرورت آ جاتی ہے۔ ایک کھجور کے معاملے پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کی منصب ولایت کو چھین لیا گیا، اور آج ہم تو دیکھیں ہماری ماضی کیا ہے، ہمارا حال کیا چل رہا ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن پاک کے اندر رسولوں کو حکم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، فرمایا اے اللہ کے رسولو، اے میرے رسولو، تم پاک چیزیں کھاؤ اور اچھے اعمال کرو۔ یہ اللہ نے اپنے منتخبہ رسالت والے نبیوں کو ارشاد فرما رہا ہے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی ارشاد فرمایا۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، فرمایا اے ایمان والو ہماری دی ہوئی ستھری پاک چیزیں کھاؤ۔ اب یہاں پر دو قرآن سے حکم آ گئے، رسالت کو بھی وہی حکم، مومنین کے لیے بھی وہی حکم، پاک چیزیں کھانی ہے، حرام چیز نہیں کھانی۔ اس پر ہم غور کریں کہ ایک شخص تھا جس کا ذکر پھر نبی پاک نے ان دو آیتوں کے بعد ارشاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کا راوی ہے، فرمایا ایک شخص تھا جو لمبا سفر کر کے آیا تھا، بال پراگندہ تھے، بدن پر غبار آلود تھا، اپنے ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا کر رب سے دعائیں کر رہا تھا اور پکار رہا تھا یا رب یا رب۔ توجہ سے سننے والی بات ہے، ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، رب سے مانگتے ہیں اللہ سنتا نہیں ہے، نعوذ باللہ ذالک، بعض تو کفریہ کلمات تک بول جاتے ہیں۔ اس حدیث سے سبق حاصل کیجئے، فرمایا کہ وہ پکار رہا ہے یا رب یا رب، اے اللہ اے اللہ، لیکن صورتحال یہ ہے وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِّيَ بِالْحَرَامِ، فرمایا اس کا کھانا بھی حرام کا، اس کا پینا بھی حرام کا، اس کا لباس بھی حرام کا، حتیٰ کہ اس کی نشو و نما بھی حرام پر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں، فرمایا فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس بندے کی دعا کیوں کر قبول ہوگی جس کا پہننا حرام کا، کھانا حرام کا، اس کا لباس حرام کا ہے، وہ چاہے ساری رات جا کر عبادت کرے، اس کی دعا قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ہم غور کریں، آج لوگوں کا پیسہ ہڑپ کر کے حج کو چلے جاتے ہیں، لبیک لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، آ کر حاجی کروائیں گے، وہ حج کاہے کو قبول ہوگا کہ جب بندے کا مال ہی حرام کا ہوگا، وہ اس کی عبادات کہاں جائیں گی کہ جب وہ بندہ کام ہی حرام کا کر رہا ہوگا۔ آج معاشرہ ہم خود غور کر لیں، بینکوں کے اندر سے سود لینے کے لیے ہم تیار ہو جاتے ہیں، فوراً جناب فلاں پرابلم میں پھنس گئے تو سود لے لو، کوئی نہیں سال تک ادا کر ہی ہوں گا، ہم اپنے دل کو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی سے پوچھا یار یہ کیا کر رہے تھے، سود کتنا بڑا گناہ ہے، لیکن اب حرام کی کمائی، پھر اس میں حرام کی امیزش، ہم غور کر لیں۔ آج معاشرے کے اندر آئے دن نئے دغا باز آ جاتے ہیں، نئے دھوکے دیے جاتے ہیں۔ آج جیسے آئی ٹی کا دور ہے تو لوگوں کو لوٹنے کا دور، نیا طریقہ آ گیا، کوئی پڑھے لکھے لوگ لوٹنے والے آ گئے۔
ہم سمجھتے تھے ڈگریاں حاصل کر کے لوگوں کو شعور آئے گا، لیکن آج کل ڈگریاں لینے کے بعد بھی لوگ نئے طریقے سے لوٹ رہے ہیں. جناب فلاں ایمبیسی سے کال کر رہا ہوں، السلام علیکم، میں آپ سے رابطہ کرنا چاہ رہا ہوں، میں آپ کا فلاں رشتہ دار ہوں. وہ جناب اس رشتہ دار بننے کے بعد اسے ایمبیسی کا نمبر تو فلاں آپ سے رابطہ کرے گا، فلاں کرے گا، اتنے پیسے دے دو میں پھنسا ہوں. فلاں کی بچے کی کال آ گئی، جناب میں کہہ رہا ہوں آپ کا بچہ فلاں پرابلم میں پھنس گیا، وہ بھی رو رو کے آگے سے بتا رہا ہے والد صاحب مجھے چھڑا لو، چاچا مجھے چھڑا لو، ماموں مجھے چھڑا لو. آئے دن کیسے جیسے نظر آتے ہیں. اور پھر کمپنی آ جاتی ہے، کمپنی کہتی ہے فلاں انویسٹ کرو 30,000 روپے دو، تمہیں ماہانہ اتنے دینا شروع کر دیں گے 10% 20%. ایک بندہ جس کا رزق نہیں لگ رہا ہوتا وہ قرضہ اٹھا کے 30 سے 40,000 کا وہاں پر انویسٹ کرتا. وہ کہتے ہیں جتنے بندے رہو گے اتنے بندوں کے ساتھ تمہارے لیے انویسٹ اور بڑھا دی جائے گی، تمہاری انکم کے ذرائع اور بڑھ جائیں گے. وہ 4-5 بندوں کو ملا کر کہتا ہے فلاں کمپنی ہے، فلاں گیس والی کمپنی ہے، فلاں پیٹرولیم کمپنی ہے، فلاں کچھ کر رہی ہے، آپ آؤ انویسٹ کرو. ہم نے انویسٹیگیشن نہیں کی، بس پیسہ آ رہا تھا، ہم نے پوچھا کہ علماء سے یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں. ہم نے کہا چلو لاکھ روپے دیں گے، اس کے بدلے ہر مہینے 10,000 روپے تو آئے گا نا، 20,000 آ رہا ہے، 15,000 آ رہا ہے. ہم نے شروع کر دیا. ساتھ میں 2-4 سال بیٹھے، اپنے دوست احباب کو بھی بتایا حضرت اتنے پیسے لگاؤ، اتنے پیسے مل رہے ہیں. وہ بھی اپنا سونا بیچ کے لگا بیٹھا. اس ایک دوسرے نے سنا، اس نے اپنے گھر بیچ کے لگا دیا. تھوڑا ہی عرصہ ہوا کمپنی نکل گئی. کمپنی کا نہیں پتا. اب پوچھنے کمپنی والے کہا اب جس کے ذریعے لگایا تو کہتا میں نے خود ڈوبے میں تمہیں کہاں سے نکال دوں. یہ معاشرے کے اندر حرام کاریاں اس طرح چل رہی ہیں. تو ہمیں کیسے بچنا ہے؟ ایک تو اللہ نے جو رزق حلال دیا ہے، اگر تھوڑا دیا ہے تو اس پر قناعت کر کے صبر کر کے شکر گزاری ادا کرو. زیادہ دیا ہے تو وہ معاملہ آ جائے گا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جاؤ. جیسے پچھلے جمعے میں نے حدیث پاک سنائی تھی کہ قابل رشک وہ بندہ ہے جس کو رب نے رزق حلال دیا ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہو، اور جس کو رب نے علم دیا ہو اور لوگوں کو سکھاتا ہو، پڑھاتا ہو، لوگوں کو بتلائے. تو میں تو آپ کے سامنے اس بات کو رکھ رہا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ ہم اپنے رزق کو ذرا ٹٹولیں. اگر نہیں پتا تو اپنی جاب، اپنی ڈسکرپشن، اپنی جے ڈی، اپنے سارے معاملات کسی اہل علم کے سامنے، دیندار کے سامنے، اہل سنت کے سامنے دے کر بیٹھیں. بتائیں اس کو کہ جناب میں یہ کر رہا ہوں، اس میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، اس کی کوئی حرام کی آمیزش ہو نہیں، تاکہ ہم اپنی لائف کے اندر کلیئر ہو جائیں. غور کر لیں گا یہ مقام ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَنَّ يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، جس بندے کی حلال کی کمائی نہیں ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.